اب مزید ان کے بات کو سنتے ہیں میرے عزیزو طاہر قادری. تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہیں بے شمار. ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نص سے ثابت ہے، حکم رسول سے. لیکن دیانتداری کی بات ہے اور اعتدال کی بات ہے اور حق کی بات یہ. میرے عزیزو، اس شخص کا ادعا یہ ہے کہ جماعت عمریہ میں ایک ایسا، پہلی بات تو ہے کہ ہماری کتب میں بے شمار احادیث ہیں جن کی روح سے ابو بکر کی خلافت کو ہم ثابت کرتے ہیں. یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو طاہر قادری؟ وہ احادیث دکھاؤ ہمیں، بے شمار احادیث. جھوٹے آدمی کہ تمہارے کتب میں، ملاحظہ فرمائے نا اب عزیزو، کہتے ہیں ہمارے کتب میں بے شمار احادیث ہیں. سو اہل تشیع اپنی کتابوں میں وہ اپنے دلائل روایتیں لاتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے دلائل روایات بھی موجود ہیں بے شمار. ایک طبقہ اہل سنت میں اسی کا قائل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے. دیکھیں عزیزو، کہتا ہے کہ ہماری کتب میں بے شمار احادیث ہیں. کوئی بھی حدیث ان کی کتب میں نہیں ہے کہ جن کے روح سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہوتی، بلکہ ان کے علماء نے اعلان کیا کہ ہمارا اجماع ہے. اجماع ہے کہ ابو بکر پہ نص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی، میں ان کے اجماع دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے غایۃ المرام فی علم الکلام لعامدی. یہ جماعت اشاعرہ کے بہت ہی بڑے متکلم ہیں، اور یہ کتاب چھپی ہے قاہرہ میں سنہ 1971 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 376 میں، وَأَمَّا مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ. عقیدہ، معتقد یعنی عقیدہ. کس کا عقیدہ؟ اہل سنت کا. اہل سنت یعنی اشاعرہ. اہل حدیث یعنی اتباع احمد بن حنبل، محدثین جو ہیں، جو سلفی لوگ ہیں، جو اتباع حنبلی لوگ ہیں، حنابلہ. فَهُوَ مِنَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْاختِيَارِ. وہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت میں تعین نص سے غیر ثابت ہے صرف، بلکہ اختیار یعنی وہ امت خود انتخاب کرے گا، امت خود سلیکٹ کرے گا، الیکٹ کرے گا کہ کون خلیفہ بنے. اجماع ہے اس مسئلے پہ. یہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بے شمار احادیث ہیں. الحسام المسلول على منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تألیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی. یہ کتاب بھی اس نے شیعوں کے خلاف لکھا ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 55 میں وقد انعقد الاجماع، کہتے ہیں ہمارے پاس اجماع ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینص لامتہ علی استخلاف احد معین. ہمارا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک شخص کی جانشینی کے لیے، اس کی خلافت کے لیے نص نہیں کیا، نہ کوئی نص ہی نہیں ہے. فائق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، تألیف ابن حجر حیتمی مکی، جزء اول، چھاپ دار الوطن. اس کی کتاب بھی شیعوں کے خلاف ہے. اچھا، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ فی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل نص علی خلافت ابی بکر، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ نص بیان فرمایا ہے؟ ان کی کوئی حدیث ہے؟ کہتا ہے وقال جمہور اہل السنہ والمعتزلہ والخوارج لم ینص علی احد. جمہور یعنی اکثریت قاطع جماعت مخالفین کی، اور اہل سنت یعنی اہل حدیث، معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ لم ینص علی احد، کسی پہ بھی نص نہیں. قاضی عیاض اکمال المعلم بفوائد مسلم، قاضی عیاض یحسبی، جزء 6، یہ مسلم کے بہترین شروح میں سے ایک شرح ہے. سنہ 1419 میں یہ کتاب کہاں پہ چھپا ہے؟ منصورہ مصر میں، منصورہ میں چھپا. یا اب وہ عمر کی جو حدیث ہے لئن استخلف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يستخلف، تو عمر کے مرتے وقت اس کے بیٹے آئے اس کے پاس، عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آیا، عمر کے پاس، اور کہا کہ تو کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہا، جانشین نہیں بنا کے جا رہا. اس نے کہا کہ میں کیا کروں، اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو میں ابو بکر نے جانشین بنایا تھا، اور میں نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا تھا. تو عمر کے اس بات سے وہ کہتے ہیں فیہ حجت بینہ، اس بات میں حجت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینص علی خلافت ابی بکر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نص نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر. ولا علی علی ولا علی العباس، نہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نہ عباس پر. وہو مذہب اہل السنت والجماعہ، اور یہ اہل سنت کا مذہبی عقیدہ یہی.
ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے. وأن عقد ولاية أبي بكر بالاختیار والاجماع لا بالنص، کہ ابو بکر کی جو خلافت بنی ہے وہ نص کی وجہ سے نہیں ہے. نہ اللہ نے تعین کیا ابو بکر کو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے. نہیں، نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. اختیار کس کو بولتے ہیں؟ سلیکشن کو. اختیار کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو چننا. یہ چناؤ کی روح ہے. چناؤ اختیار یعنی چناؤ. یہ چناؤ سے ہے. سقیم مسلم بشرح النووی، چاپ مطبعۃ المصریہ بالازہر، جزء 12، 12ویں مجلد. یہاں پہ اسی حدیث کے ذیل میں، ابو عمر کے قول کے ذیل میں، وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنة وغيرهم. اس حدیث میں واضح دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص کے خلافت پر نص نہیں بیان کیا ہے. اور یہ جماعت عمریہ اور ان کے علاوہ اہل سنت جو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو بولتے ہیں. اہل حدیث اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. لازمی بات ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اجماع ہے، یعنی ان کی جماعت میں. قرطبی کی، الحافظ ابی العباس القرطبی کی جو شرح ہے مسلم پر، جزء 6، چاپ دار الکلم الطیب، یہاں پر صفحہ نمبر 248، وما ذکرناه من عدم النص على واحد بعینه هو مذهب جمہور اہل السنہ من السلف والخلف لا على ابی بکر ولا على غیرہ. کہتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ کسی واحد شخص پہ کہ بعینہ اس پہ نص ہوا ہو، کوئی نص نہیں ہے. یہ عقیدہ جمہور اہل سنت سلف سے لے کر خلف تک سب کا عقیدہ ہے کہ نہ کسی ابو بکر پہ نص ہے نہ کسی اور پہ نص. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے طاہر قادری یہاں پہ آ کر کمال پس بے شمار احادیث ہیں جن کی روح سے بہت سارے علماء نے فرمایا کہ ابو بکر منصوص بالنص ہے. کوئی بھی حدیث نہیں ان کے پاس، کوئی بھی حدیث نہیں ان کے پاس. اگر احادیث ہیں صرف ایک دو ہیں کہ کسی بڑھیا سے کہا کہ اگر ان لم تجدینی فأتی ابا بکر. ایک بڑھیا آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی کام تھا، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کے جاتے ہوئے وقت کہا کہ اگر تو ادھر آ جائے، دوبارہ مدینہ آ جائے تو میں نہیں تھا تو ابو بکر کے پاس چلا جانا. تو یہ تو خلافت پہ نص نہیں ہے بھائی. اگر چلو مان بھی لیا کہ صحیح حدیث ہو، یہ خلافت پہ کہاں نص؟ وہ پتہ بھی نہیں کہ بڑھیا دوبارہ مدینہ آئے گی تو کس کام کے لیے آئے گی. ہو سکتا ہے اس کے مثلا کوئی چرواہا ہو، چرواہے کا کام ہو. ابو بکر جو ہے کپڑا بیچتا تھا، وہ بزاز تھا، کپڑا بیچتا تھا، مثلا اسے کپڑا چاہیے. کوئی بھی کام ہو، اگر میں نہیں ہوا تو ابو بکر کے پاس چلا جانا. کوئی امامت و خلافت اس سے نہیں ہے. یا یہ کہ ابو بکر سے نماز پڑھوایا ہے. یہ پہلے بات تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر سے نماز نہیں پڑھوایا ہے، ابو بکر کو امام جماعت سے ہٹایا ہے، عزل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سلم نہ مان بھی لیں کہ ابو بکر سے نماز پڑھوایا ہے. آپ کے عقیدے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں کہ مختار جو تھے انہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اس لیے وہ زندیق ہیں. اور صحابہ نے انہی کے پیچھے نماز پڑھی. عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل، صحیح بخاری صحیح مسلم ان کی حدیث ہے، وہ صحابی ہیں، وہ مختار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تمہارے نزدیک زندیق کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے حجاج ابن یوسف جتنا بڑا زندیق تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نستجیر باللہ اس نے مذاق اڑایا ہے، وہ بھی اتنے لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عبداللہ ابن عمر. تمہارے نزدیک تمہارے مذہب میں تو یہ بالاجماع ثابت ہے کہ نماز ہر فاسق فاجر کے پیچھے ہوتی ہے. تو نماز پڑھانے سے، ابو بکر نماز پڑھانے سے اس کا عدالت بھی ثابت نہیں ہوتا، یعنی عدالت بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے آپ کے نزدیک، تو اس سے اس کی امامت کہاں ثابت ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اگر اب ان کے پاس اگر وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے اتبعوا الذین من بعد ابا بکر و عمر، تو اس حدیث کے متعلق ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کریں گے آئندہ کہ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہی نہیں سکتا. اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس یہ کہ ادعا کر کہ بے شمار نصوص ہیں. کیوں طاہر قادری صاحب؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو ہیں، اس مسئلے پر کسی بات کو نسبت دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہایت حساس مسئلہ ہے. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھتا ہے، جھوٹی حدیث افترا کرتا ہے، تو وہ اس کا جگہ جہنم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شمار احادیث ابو بکر کی خلافت پہ موجود ہے، کوئی بھی حدیث نہیں ہے.